اگر مجھے نام بھلے قاری صاحب سب کے یاد نہیں ہے جی، اگر میں کسی کی تعریف کروں، کسی کو اچھا کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کہو تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کو اچھا کہیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اب نبی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کا سہارا لے کے شروع ہو رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے۔ ابھی آپ نے شاعر اسلام ارشد رضا صاحب سے سنا، کتنا پیارا پڑھتے ہیں، یہ نمونہ ایڈورٹائز تھا، ابھی تو ان کی بیٹری گرم بھی نہیں ہوئی تھی سمجھے، مگر جو ہوتا ہے نا کاریگر، اس کو معلوم ہے کہ کب کون سا کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ 2 شاعر ہیں ہمارے، دونوں مہمان ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں تقریر ہو جائے تاکہ سبزی بھی ہو جائے اور کھانا بھی ہو جائے، مگر چلو نمونہ آگے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں 5 من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت، نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ سبحان اللہ، مسجد جاتے ہو؟ مسجد جاتے ہو؟ ارے بول رہے جمعہ کو تو جاتے ہی ہوگا اللہ کا مطلب، یا جمعہ بھی پٹیلے ہی پھر رہے ہو؟ اللہ برکت عطا فرمائے، یا جمعہ بھی گول کر رہے ہو؟ ارے لگ رہے کوئی رہا۔ 5 وقت کی نماز مسلمان پر، مرد و عورت، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ کتنے وقت کی بولو؟ آجا کمیٹی والا تم بھی کبھی مسجد دیکھی تم نے؟ اور جاتے ہو جمعہ کو تو آگے ہی رہتے ہو کہ آپ جب پوری امید ہے، اور فجر میں اچھا آنکھ کھل گئی تو دیکھ لیتے ہو، تم پہ بھی فرض ہے ٹھیک ہے۔ سب پہ 5 وقت کی نماز کیا پڑھو؟ آقا فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ ایک اتنی پیاری حدیث سنانے جا رہے ہوں، یہ چہرے والے تھے، ان کا چہرہ نہیں گھوم رہے جاتے، یہ گھوم رہے ہیں کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے کبھی اس کونے سے، سمجھے؟ یہ زاہد بھائی ہاں۔ آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ اب ذرا توجہ رکھنا، ثواب کے راستے تمہیں بتا رہا ہوں کہاں سے ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار پریشان، سنو، مسجد میں بیٹھنا نماز کا ٹائم نہ ہو، نماز کے علاوہ مسجد میں جا کر کے وضو بنا کر کے بیٹھا کرو، وہاں پر اگر تمہیں آدھا گھنٹہ ملے تو مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو۔ اب ذرا حدیث سنو، علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں خالی بیٹھا ہے، خالی بیٹھا ہے، نہ تو تلاوت ہے نہ کلمہ و کلام ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اور جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400
सौ नेकियां अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कितनी बोलो? 400 जिंदाबाद। आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा बंदा? आधे घंटे में कितनी सांसें? हर सांस पे 400 नेकियां। मगर हाँ, ऐसे ही रख के चले जाओ, बस ऐसे रख के चले जाओ। हजरत की कीमती बातें सुनते नहीं, ऐसे रख के चले जाओ, उस पर अमल नहीं। मगर अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। अगर आधा घंटा मिल जाए तो मस्जिद में नहीं जाता, चौराहों पे बैठ जाता है, गप्पे मारता, गीबत करता, चुगली करता, बुराई करता, लड़ाई झगड़े की बातें करता, सियासत की बातें करता, इमामों की बुराइयां करता, आलिमों को नापता, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा, कौन कम पढ़ा लिखा है, ये सारी बातें चौराहों पर खुराफात की बातें करने बैठ जाता। और अगर ये भी नहीं है तो सोफे पे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, उस मोबाइल में अपना टाइम काट रहा, कोई अच्छी बात नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा। जरा कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास 1 साल में कितनी नेकियां आ जाएंगी। कितनी नेकियां। मगर कहाँ आज हमें कोई 500 रुपए दे दे या 1000 रुपए दे दे तो उसका हम नारा लगा देते हैं। जी जी जी, अल्लाह बरकत। उसका हम नारा लगा देते हैं, नारा, और बड़े चर्चे होने लगते हैं जनाब वाला। मगर आज तुम्हें ऐसी बात बता के जाऊंगा, अगर तुम्हारे इस बस्ती का क्या नाम है? दाऊदपुर। अगर दाऊदपुर में कोई 1 किलो सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में चर्चा होगा, साहब सदका किया, सदका किया, सदका किया। समझे? अरे साहब बड़ा सखी आदमी, बड़ा सखी। बोलो होगा नहीं होगा? मगर नौजवानों, अपने नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब जरा हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा जरा सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते, गर्द कूड़ा करकट मिट्टी धूल वगैरह पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। जुमे की अज़ान से पहले पहले नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर देते हैं। सफे बिछा दी गई, पहली सफ में बैठे वो भर गई, दूसरी में आ गए वो भर गई, तीसरी में आ गए। कभी कभी दरवाजे पर नंबर मिला करता था बैठने का। एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, आका आका अबू बकर सिद्दीक ये काम करते हैं, पता नहीं उनके क्या ख्याल है, उनके जहन में क्या बात चल रही है। रोजा हर जुमे को मस्जिद साफ करके दरवाजे पे बैठ जाते हैं। अब मेरे नबी का फरमान सुनो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नबी ये पैगाम देते हैं, मुबारकबाद देना इस्माइली कमेटी के बच्चों को। इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में ये जगह को सजा करके तुम तक रसूल पाक का पैगाम पहुंचाने का ये जरिया बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो जरा, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये किया। एक सहाबी कहने लगे, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आ जाते हैं साफ करते, आगे नहीं, पीछे आ जाते हैं बैठने के लिए।
اب میرے نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے اے لوگو سنو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، جمعے کے دن مسجد کو جو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب۔ اگر ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر کر دے گا، اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بابا بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ ہزاروں کلو بلکہ کونٹل احد پہاڑ کتنا بڑا، مگر کرتے ہو؟ اللہ نے 4 پیسے دے دیے، تھوڑی سی بات بن گئی، مسجد کے صدر یا سیکریٹری ہو گئے، متولی بن گئے۔ اب جاتا ہے مسجد کو تو کہتا ہے امام صاحب یہ جالا نہیں دکھ رہا کیا تمہیں؟ نالی دیکھو کتنی گندی ہو رہی ہے، امام صاحب ادھر جھاڑتے کیوں نہیں؟ ارے ذرا شرم کرو، ابو بکر صدیق کی برابر تمہارا مقام نہیں، مرتبہ نہیں۔ سید صاحب زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، اتنا سا مقام نہیں ان کی برابر، اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے، جھاڑ رہے، پوچھ رہے، اور ثواب کتنا دیا گیا۔ میرے نبی نے ابو بکر سے کہہ دیا تھا، ابو بکر صدیق کہا تھا، ابو بکر دنیا ہی پہ چل رہے تھے، گھوم رہے تھے، تبھی کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس کے باوجود بھی عالم یہ نیکیاں اتنی اکٹھی کر رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں ذرا سا عہدہ دے دیا، اتراتا پھر رہا ہے، جھوم رہا، کود رہا، اچل رہا، اور کچھ وقت مسجد میں آ کر کے خرافات پھیلا رہا، اب امام پہ حکومت چلا رہا ہے۔ جانتے ہو اللہ باتیں ایسی آ رہی ہیں، حضرت نیت اتنی خراب ہے، اتنی خراب۔ میں اکثر تقریروں میں یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں، ذرا سن لینا، ذرا توجہ کرنا، اپنے ذہن کو بدلنا پڑے گا، ورنہ دور بہت غلط آ رہا ہے۔